وہ کیا ہے؟ نہیں پتر وہ تیرا پیو ہے، نہیں بیٹا وہ تمہارا باپ ہے. یعنی جب آپ اسے یہ کہیں گے نہیں وہ تمہارا باپ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب وہ اپنے باپ کی عزت کرے گا، باپ کی کڑوی بھی سنے گا، کسیلی بھی سنے گا. باپ کوئی غلط بات بھی کہے گا تو اس کے سامنے سر جھکا لے گا، اگرچہ سمجھتا ہوگا کہ میرا باپ غلط کہہ رہا ہے، لیکن ایز لانگ ایز ہی انڈرسٹینڈز کہ نہیں یہ میرا باپ ہے، وہ اس کے سامنے سر جھکائے گا. یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے کہ جو بات یاد رکھنے کی ہے، یعنی انٹلیکچولی ایز اے فیکٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، لیکن ایک امتی کے لیے وہ بات کہ جو اس کے فور فرنٹ پر ہونی چاہیے اس کے مائنڈ کے، وہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر جب انٹلیکچولی یہ جو سیکولرزم ہے، یعنی یہ ایک بیماری کی طرح یہ انسان کے ایمان کو اندر سے کھاتی ہے. یعنی آج میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں، لیکن شاید کل کو مجھے بھی اندازہ ہو کہ میں نے بھی بہت سی باتیں جو ہے وہ سیکولر کہہ دی ہیں. یعنی اندر سے گھن کی طرح یہ انسان کے ایمان کو کھاتی ہے. اچھا، اب انسان کی جو ٹرینڈ ہے وہ بدل جاتا ہے، انداز جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اب جو ہمارا دین کے ساتھ اصل تعلق ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمیں ماننی چاہیے، خاص سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن اب ماڈرن ٹرینڈ کیا ہے کہ ایک خادم دین جو دین کی باتوں کو بیان کر رہا ہے، قرآن و سنت کا درس دے رہا ہے، اسے بھی بائی ہک اور کروک دین کی ہر بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے، تب اس کی بات تھرو ہوتی ہے، ورنہ اس کی بات جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے نا یہ انداز. یعنی یہ کیا ہے کہ اب محسوس ہوا کہ وہ مقرر، وہ مدرس کہ جو لاجک کے ساتھ بات کرے، ہمارا جو ماڈرن مائنڈ ہے وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے کہ نہیں بڑی لاجیکل گفتگو ہوتی ہے. یعنی ایک دوسرے کو انکریج کیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں فلاں صاحب کا لیکچر سننے کے لیے چلتے ہیں، بڑی لاجیکل گفتگو ہوتی ہے. یعنی لیکچر درس قرآن ہے، لیکن یعنی اس کا جو پازیٹو کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ بڑی لاجیکل گفتگو کرتا ہے. حالانکہ کسی انسان کے لیے، کسی بندہ مومن کے لیے اتنا ہی جاننا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ بدل گیا ہے. لیکن قربان جائیے صاحب کلام کے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی جو آج کے یعنی میجر ایشوز ہیں ان میں قرآن مجید نے بڑا پکا بندوبست کیا ہوا ہے. مثلا سود کا معاملہ آیا تو اس میں اعتراض نقل کیا کچھ لوگوں کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ بزنس جو ہے وہ سود کے مشابہ ہی تو ہے، یعنی ملتے جلتے ہیں. اب دونوں میں فرق تو ہے، لیکن یعنی کوئی لاجیکل فرق بیان نہیں کیا کہ نہیں نہیں اس میں یہ فرق ہے اور اس میں یہ فرق ہے. بڑی ڈنکے کی چوٹ کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بے کو، بزنس کو جائز بنا کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. بس اسی طرح یعنی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہ قرار دیا، یعنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے. کیا مطلب؟ اب اگر کوئی اس بحث میں پڑ جائے کہ لو جی بیوی میں اور ماں میں کیا فرق ہے، تو کیا وہ ثابت کر سکتا ہے کوئی فرق؟ یعنی فزیکل گراؤنڈ پر کوئی فرق ثابت نہیں ہوتا. چلو ماں کو تو چلو ایک طرف چھوڑ دیں، بیوی اور بہن میں کوئی فرق ثابت کر سکتا ہے؟ کیا فرق ہے؟ صرف حلال اور حرام کا فرق ہے. قرآن مجید نے اعلان کر دیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم الی آخر، کہ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں. بس یہی فرق ہے. تو جیسے یہ فرق ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے باوجود سملیرٹی کے کاروبار کو حلال کر دیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے. پھر سماجی میدان میں جو بگ کیا
میگا ایشو کیا ہے؟ مساوات مرد و زن. قرآن مجید اس میں بھی کیا شان ہے قرآن مجید کی، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ نساء میں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام، مینیجرز مقرر کیے گئے ہیں. اگرچہ مرد و عورت میں بڑا بڑا فرق ہے، جینیٹیکلی دیکھیں تو ایک ایک سیل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن کوئی لاجک نہیں بیان کیا. وجہ کیا بتائی؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ ایک دوسرے پر انسانوں کو فوقیت دیتا ہے. جیسے کسی بھی ادارے کی چیف ایگزیکٹو کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس شخص کو جس منصب پر چاہے بٹھا دے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی رب العالمین کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہتا تو عورت کو قوام بنا دیتا، لیکن آؤٹ آف ہز اتھارٹی اس نے مرد کو قوام بنایا ہے. پھر قرآن مجید کو جو اصل فلو ہے قرآن مجید کی، اس کو آپ دیکھیں تو اس میں جو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی. اور کیسے قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے. لیکن حیرانی کی بات ہے کہ وہ سیکولرزم نے اس طرح ہمیں اندر سے گھن کی طرح کھا لیا ہے کہ ہمارا مزاج ہی بدل گیا ہے. اب قرآن مجید جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا کہ ایک اور کام تھا جو نارملی حضرت یوسف کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا تو کیا کہ نہیں کیا. پھر ابھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے. کسی انسان کا بلا وجہ قتل، بے قصورہ قتل جائز ہے؟ نہ اخلاقاً جائز، نہ رواجاً جائز، نہ قانوناً جائز، اور نہ شریعت میں جائز. لیکن اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف دا وے اپنے ایک بندے کو، اب میں ایک نکال رہا ہوں، اپنے بندے کو، معرفہ ہو گیا اب یہ، اس لیے کہ بندہ تو ابراہیم ہی تھا نا صحیح معنوں میں. اللہ نے اپنے بندے کو حکم دے دیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ. اب اس بندگی کا تقاضا پورا کیا اس بندے نے، چلا دی. یہ نہیں پوچھا اللہ میاں سے کہ اللہ میاں تو میرے بیٹے کا خون لے کر کیا کرے گا. لیکن پوچھا نہیں انہوں نے. ثابت کیا کیا؟ میں بندہ ہوں، وہ رب ہے. سر تسلیم خم ہے جو بازار یار میں آئے. اچھا، اب وہ جو انٹلیکچوئل مائنڈ ہے وہ اس کو کیسے گول کرتا ہے، وہ بھی ایک بڑا زبردست ہے. ابھی آنے والا ہے، ذرا اپریشیٹ کیجئے. تمام اخبارات، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ایک ہی رٹ لگائیں گے. وہ کیا ہوگی کہ جی عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. یا میری مت ماری ہوئی ہے کہ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تو کون سی انسانی خدمت انہوں نے کی تھی اس میں. بلکہ یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسانیت پر ظلم کیا تھا. لیکن یعنی حقائق کو توڑنا مڑوڑنا وہ انٹلیکچوئل جو پرسوٹ ہے اس کے لیے کہ سفید جھوٹ بھی کہنا شاید جو ہے وہ کوئی چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے. میں لفظ نہیں پاتا اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں کہ جی یہ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. حالانکہ سیدھی بات کیا تھی، یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل کوالیفیکیشن کیا تھی کہ میرے اس بندے نے کبھی مجھے نہ نہیں کی. کہا نا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے وہ سب پوری کر دی. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں. اب امام کا لفظ آتا تو ہمارے دل میں صرف وہ نماز کا امام آتا ہے. امام مینز لیڈر.